الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ تمامی حضرات درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھیے، جتنے حضرات کو یاد ہے سب پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے، فکر مولا کر کے دیکھ. کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا، کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں رہی اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. معزز سامعین، قابل تعظیم و تکریم بزرگوں، ایمان والے بھائیوں، پردے سے سننے والی فاطمہ آپ ہماری پیاری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹی، 9 بجے عشاء کی جماعت انشاءاللہ ہونی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ حضرات کو 9 بجے تک پریشان کروں گا. میں خود پریشان ہوں، کیا آپ کو پریشان کر سکتا ہوں. 10-15 منٹ جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ توجہ سے سن لیں گے. مجھے زیادہ دیر بلکہ بات کرنے ہی سے ڈاکٹر نے فی الحال منع کیا ہے. تو ڈاکٹر کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا، اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ صحت کا نقصان ہے. میں شکر گزار ہوں برادر محترم جناب قاری اعجاز ہاشمی صاحب کا
کہ انہوں نے مجھے دعوت دیا، اور ویسے بھی سید پور سے اگر دعوت ملے تو بے وقوف آدمی ہوگا جو قبول نہ کرے، چاہے خوشی میں قبول کر لے یا ڈر کر کے، لیکن قبول تو کرنا ہی پڑے گا بیٹا، جائے گا کہاں۔ ایک تو سید پور والی بات تھی، اس پر یہ سے کہ قاری اعجاز صاحب کی بھاری بھرکم آواز پورے جاہو جلال کے ساتھ انہوں نے دعوت دیا تھا کہ آنا۔ ہم ڈر گئے کہ چاہے ہم کو پیدل ہی آنا پڑے لیکن ہم آ جائیں گے، آپ بے فکر رہیے۔ اور اللہ کے فضل سے اپنے اس سید پور میں میری چوتھی حاضری ہے دین کی نسبت پر۔ سب سے پہلے غالباً 2011 میں اس سرزمین پر آنا ہوا تھا، جبکہ اس بڑے اجلاس میں حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ ناچیز تھا۔ اس وقت برادر مکرم رفیق محترم جناب مولانا دانش شاہی صاحب قاسمی کی دعوت پر حاضری ہوئی تھی۔ بلند شہر سے میں یہاں آیا 2011 میں۔ اس کے بعد پھر ایک دینی مجلس ہوئی، اس میں آیا، پھر قرات کی مجلس قائم کی گئی، بہت بڑی مجلس تھی ماشاءاللہ، اس میں حاضری ہوئی، اور یہ آج چوتھی مرتبہ ایمان و یقین کی بات کرنے کی غرض سے آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوا ہے۔ ہمارے اس وقت یہاں پر آنے سے یقیناً انتظامیہ کو ضرور دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ابھی چند ہمارے محترم بچے اور عزیز بچے باقی ہیں جن کی کچھ تقریریں انشاءاللہ وہ میرے بعد پیش کریں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں، صرف 2 بات عرض کرنی ہے۔ اس گاؤں سے تو مجھے بے انتہا لگاؤ ہے کہ بچپن کے ساتھی اور ہمارے بڑے بھائی جناب حافظ ثناء اللہ صاحب، ہمارے رفیق درس جناب مولانا دانش صاحب، ان 2 شخصیتوں سے، اور ہمارے بڑے بھائی جناب مولانا قاضی ارشد صاحب، جب وہ دربھنگہ میں زیر تعلیم تھے تو میں بھی وہاں پڑھ رہا تھا، میں چھوٹا سا تھا، وہ ہم سے بڑے تھے، تو اس بستی سے شروع سے تعلق رہا ہے، اور پورے بیگو سرائے سے عموماً تعلق اچھا خاصا رہا ہے۔ اس تعلق کے بنیاد پر بھی، اور جو قرآن و احادیث پڑھنے کے بعد جو کچھ دین کی بات سمجھ میں آئی، اور موجودہ حالات جو ہم سے جھنجھوڑ کر کے تقاضا کر رہے ہیں، ان تمام محبتوں اور تقاضوں کو اور تعلقات کو ایک جگہ رکھ کر کے 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں بڑے درد دل کے ساتھ۔ پہلی بات، ہم سب اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس کے رب ہونے کا حق اور آپ اقرار کرتے ہیں، اور اسی میں کامیابی بھی ہے۔ اللہ کو رب مان لینے میں کامیابی ہے۔ اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کو رب ماننا اور اس پر جم جانا، یہی اصل دین ہے۔ اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کو رب ماننا، یہ اصل دین ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب ہم لوگ تو اللہ کو اللہ مانتے ہی ہیں، وہ تو ہمارا رب ہے، تو کیا صرف بول دینے سے کام چلے گا؟ اللہ کو اللہ بول دینا کیا اللہ کو مان لینا ہو گیا؟ اللہ کو رب بول دینا کیا اللہ کو رب مان لینا ہو گیا؟ نہیں، ارے اس پر تو ایمان کا مدار ہے، اس لیے اسے جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور ابھی کے دور میں روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار اپنی بیوی کو بٹھا کر کے، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے اپنے گھر میں یہ بات بتانا ہوگا کہ ہم کس کے ماننے والے، کس کی عبادت کرنے والے، ہم جس کو رب مانتے ہیں ان کا پاور کیا، ان کی طاقت و قدرت کیا۔ میرے پیارو، یہ بات جاننا ماننا ضروری۔ جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا اور اس توحید کے زمرے میں یہ بات آتی، ہر بندہ مومن کو توحید کے معاملے میں مضبوط اور مستحکم ہونا ضروری ہے، ایسا بنیادی عقیدہ ہے۔
اللہ کو ایک ماننا، یہ مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں اس طور پر کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود اور الہ نہیں۔ اس بات کا اقرار ہم کلمہ میں بھی کرتے ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں میں بھی کرتے ہیں، تسبیحات میں بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں یا کم از کم دعوت و تبلیغ کی پاکیزہ نورانی مقدس محنت سے جڑے ہوئے ہوتے، تو وہ کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ ضرور پڑھتے، جس میں اس بات کا اقرار کرتے، اے اللہ میں آپ کو اللہ مانتا، آپ کے علاوہ کا انکار کرتا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ ایک اللہ کو ماننا اور اس کے علاوہ کا انکار یہ ضروری۔ پتہ چلا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کے معبود کی اور معبودان باطل کی نفی کرتے، اور ایک اللہ کے الہ ہونے کی، معبود ہونے کی، اس کے رب ہونے کا، اس کی الوہیت و ربوبیت کا اقرار کرتے کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اسی کا اقرار ہم لوگ الحمد کی صورت میں کرتے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر عالم کا رب، ساری کائنات کا پرورش کرنے والا، پوسنے والا، پالنے والا، اس اللہ کی تعریف بندہ مومن نماز میں کرتا، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم عمل سے بھی اس بات کو ثابت کر دیں کہ بندہ مومن اپنا یہ سر صرف اللہ کے در پر جھکا کر کے اس بات کا اقرار کرتا، اے اللہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن تیرے علاوہ، تیرے گھر کے علاوہ کسی اور در پر اپنی سر کو ہم نہیں جھکا سکتے۔ ہماری جان چلی جائے، جسم سے خون نکل جائے، جسم سے روح نکل جائے، لیکن اے اللہ میں عقیدہ توحید پر اسی طرح قائم ہوں جس طریقہ سے پیارے آقا حضور اکبر دو جہاں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور آپ نے اپنے پیارے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ اللہ اللہ صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا، لیکن ایک اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، چاہے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہو، ابو جہل اور ابو لہب کیوں نہیں ہو، ساری کائنات کے لوگ دشمن بن گئے، مال و جان لوٹ لیا، لیکن اللہ اکبر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ صحابہ نے اپنے رب کو رب مانا کہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، کھانا دینے والا، روزی دینے والا، عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ آج کے مسلمانوں کو یہ بات بتانا ضروری، اے لوگوں اللہ کے لیے اپنی بیویوں کے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے یہ بات بتاؤ کہ ساری کائنات صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پوری کائنات مل کر کے اگر میرے ایک عزیز کو، میرے چھوٹے سے معصوم بچے کو نقصان پہنچانا چاہے، قسم پروردگار عالم کی پوری کائنات نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، آپ تاریخ انسانیت کو پڑھیے، اس دنیا میں، اس دھرتی پر کوئی انسان ایسا نہیں آیا جو اللہ کو رب ماننے والوں کو، اللہ کو اللہ ماننے والوں کا خاتمہ اس طور پر کر دیا ہو کہ زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، ایسا نہیں۔ اس کائنات نے دیکھا ہلاکو خار چنگیز خان کو، اس کائنات نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو دیکھا، پیارے آقا کے زمانے سے پہلے اور انبیاء کے زمانے میں بھی، جب انبیاء علیہ السلام نبوت اور رسالت کی گواہی کا اقرار کرنے کے ساتھ دعوت دیتے تھے ایک اللہ کو مان لو، اس وقت بھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں ابھی کے دور میں بھی۔ ارے میں زیادہ دور نہ جا کر کے اتنی بات بتا دوں، اس ملک کو آزاد کراتے وقت، جب یہ ملک آزاد کرایا جا رہا تھا، اس وقت ان لوگوں نے جانوں کی قربانی دی، بہت سارے کثیر تعداد میں
لاکھوں انسانوں نے، ہندو یا مسلمانوں نے، سبوں نے دی، لیکن اہل ایمان نے کیوں قربانی دی؟ اس لیے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس ملک میں اللہ نے ہمیں آزاد بنایا، ہم کسی کی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء نے اپنے خونوں کو اپنی جانوں کو قربانی دے دی کہ ہم اس زمین پر اسلامی تشخص کے ساتھ اور ایمانی عہد و پیمان کے ساتھ، وہ عہد و پیمان جو اللہ سے ہم نے کیا، اپنے نبی کے نام پر ہم نے لیا، اس عہد و پیمان کے ساتھ ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے، اپنی بیوی کو مختصر یہ کہ عقیدہ توحید بتائیے، سکھائیے کہ ایک اللہ کی عبادت یہ سب سے مقدس عزم ہے، یہ سر اللہ نے اس کو جھکانا صرف اپنے در کے لیے کہا ہے۔ آج بھی ہر بندہ اقرار کرتا، ہماری ماں بہن نماز میں کہتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کیوں کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں اور کسی اور سے مدد کیوں مانگے، جبکہ مدد دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے اور وہی مدد دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دیکھا اس مختصر یہ کہ ہماری نگاہوں نے موبائلوں کے ذریعے سے دیکھا اور اخباروں میں پڑھا کہ ایک ایک ملک کے پیچھے پوری دنیا لگ گئی، ایک ایک قوم کے پیچھے پوری دنیا لگ گئی اور تمام جدید آلات کا استعمال کر لیا گیا۔ 1-2 سال نہیں، 20 اور 25-30 سال تک جس ملک کو برباد کرتے رہے لوگ، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان مضبوط ایمان والوں کو وہ مقام لا دیا کہ پھر ان کی حکومت آ گئی۔ اس لیے مسلمانوں گھبرانا نہیں، عقیدہ توحید پر جم جانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ اور اس پر جم گئے، کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو پہلی چیز مختصر یہ کہ آپ 6-7 منٹ اور رہ گیا ہے، مختصر یہ کہ پہلی چیز عقیدہ توحید یعنی توحید پر کاربند رہنا اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا۔ روزانہ اپنے سے بتائیں، اپنے سے، مسجد میں تو بتایا جائے گا، مدرسے میں بتایا جائے گا، خانقاہوں میں بتایا جائے گا، دعوت و تبلیغ میں بتایا جائے گا، اللہ کے نیک بندے بتائیں گے، ان جلسوں میں بتایا جائے گا، لیکن اے ماں باپ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے، اے شوہروں اپنی بیویوں کو بٹھا کر کے اللہ کے لیے بتائیے، تاکہ کل اللہ کے حضور کہہ سکیے کہ ہم نے عقیدہ توحید اپنی زبان سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بتایا، تاکہ کل وہ آپ کا دامن نہ پکڑ سکے۔ اس لیے میرے پیاروں، عقیدہ توحید کے بعد دوسرا اہم ترین عقیدہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بس سنی 4-5 منٹ اور اللہ کے لیے توجہ سے سنی۔ عقیدہ رسالت کا کیا مطلب؟ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ہم لوگ مانتے ہیں۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کیا سکھاتے تھے؟ کم و بیش 1,24,000 بولتے تھے نا؟ کیا بولتے تھے؟ کم و بیش۔ کوئی کو سنا بولتے ہوئے کہ 1,24,000 انبیاء آئے؟ نہیں، کوئی نہیں بولتا۔ اگر کوئی بولا 1,24,000 تب اس کو ثابت کرنا پڑے گا، کہاں لکھا ہوا ہے بتلاؤ؟ 1,24,000 کوئی آدمی تعداد متعین نہیں کرتا، بولتا ہے کم و بیش 1,24,000۔ ہمارے بڑے بوڑھوں نے، باپ دادا نے زمانے سے اس بات کو سکھایا، علماء نے بتایا۔ تو یہ کم و بیش کیوں بولتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اس کا تعلق، یہ کم و بیش کا تعلق عقیدہ رسالت سے ہے۔ کیوں؟ کیسے پتا چلے گا؟ ذرا سن لیجیے، سمجھ لیجیے۔ کم و بیش کیوں کہتے ہیں؟ عقیدہ رسالت اور نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے اور غیر نبی کو ماننا بھی کفر ہے۔ غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر اور جو نبی ہو ان کا انکار بھی کفر۔ تو اگر ہم کہیں گے 1,24,000 اور انبیاء آگے ان سے ایک زیادہ، تو انکار لازم آ جائے گا۔ اور اگر کہا 1,24,000 آئے کم، تو غیر نبی کا اقرار لازم آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں نے سکھایا کم و بیش 1,24,000 کہ اگر زیادہ ہو تو انکار لازم نہ آئے اور کم ہو تو اقرار لازم نہ آئے، اس لیے کہا گیا کم و بیش۔ تو ہم لوگ کہا کرتے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے، اب
وقت نہیں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں۔ نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے، اب اس کی تشریح میں جانے کا وقت نہیں۔ بہرحال بس اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ہم ایمان لائے، کم و بیش 1,24,000 جتنے نبی کو اور رسول کو اللہ نے بھیجا۔ لیکن ذرا سنیے، جو بات خاص طور سے اپنی بیوی بچوں کو بتانی ہے، اپنے سے بتانا، اللہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس کے معنی بغیر تحفظ ختم نبوت، جس کے معنی بغیر اور ابھی کے دور میں جس کو اپنے بیوی بچوں کو بتائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو سمجھنا فرض اور جس پر ایمان لانا فرض ہے، فرض جتنا نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے زیادہ فرض یہ ہے کہ ہم نبی کے ختم نبوت کا اقرار کریں اور اس کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ اتنا اہم ترین عقیدہ، جیسے اللہ کو ایک ماننا فرض، اسی طریقہ سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا فرض۔ تو ختم نبوت کسے کہتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ 2-3 منٹ میں اچھے سے سمجھ لیجیے۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ جس کا جاننا اتنا ضروری ہے کہ فرض ہے اور ابھی کے دور میں اپنی بیوی بچوں کو بتانا بہت ضروری۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ یہ بات اپنی بیوی بچوں کو بتا دی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا ہو نہیں سکتا، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ اور جو اس بات کا انکار کرتے اللہ وہ کافر ہے، کافر ہے، اس کائنات میں سب سے بدترین ہے جو ختم نبوت کا انکار کرے یا اس پر حملہ کرے۔ میرے پیاروں ابھی کے دور میں نہ جانے کتنے فتنے ایسے چل رہے ہیں، خاص طور سے اپنے بہار میں فتنہ شکیلیت نام کا، جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا، اور اب تو کہہ دیا مہدی عیسیٰ دو نہیں ایک ہی ہیں، گویا کہ اس نے ختم نبوت پر حملہ کر دیا۔ اب آپ بول سکتے ہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، وہ تو کہا کہ مہدی ہے یا عیسیٰ ہے، تو اس سے ختم نبوت کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو اب ذرا سا سن لیجئے، اس کے بعد بات ختم۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ اور اس آیت کی تشریح کون اچھے سے بتائے گا؟ ہمارے نبی بتلائیں گے۔ تو خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی کے بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ اور ایک روایت میں آیا انی عبداللہ وخاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ اور میں آخری نبی۔ کیا مطلب؟ اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ تو ہمارے نبی سب سے لاسٹ میں پیدا ہوئے۔ اب ذرا سا سنی، ہمارے نبی سب سے لاسٹ میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارے نبی سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کو پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ تو یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ قتل کر دیا گیا، تو کسی نے کہا سولی دے دی گئی، تو اللہ کے قرآن نے ڈنڈے کی چوٹ کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ارے یہ کیا بیوقوفانہ مکانہ بات کرتے ہیں؟ نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، یہ بے وقوف لوگ مکانہ بات کر رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب کب آئیں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابو کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ قیامت آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال بتلا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بغیر ابا کے دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے اللہ نے ان کی ماں کے ذریعے سے ان کو پیدا فرمایا، جن کا نام حضرت مریم ہے۔ تو ان کے ابا نہیں ہے، ان کی امی، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔
تو جس عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جن کی ماں کا نام مریم ہے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ ہمارے نبی سے پہلے پیدا ہو چکے، اب آئیں گے قیامت کے قریب تو ہمارے نبی کا امتی بن کر کے آئیں گے اور ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے اور ہمارے نبی کی شریعت کی تبلیغ اور دعوت دیں گے، اور وہ آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبی تو پہلے بن چکے، وہ پہلے پیدا ہو چکے۔ تو اب دیکھیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، سب سے اخیر میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے۔ اب کوئی آدمی کہے گا انڈیا میں یا کہیں بھی کہ میں عیسیٰ ہوں، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ پیدا ہوا، اب پیدا ہوا، گویا کہ نبی کے ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے۔ صاف پتہ چلا کوئی بھی عقل مند مسلمان یہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اب اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا تیرے ابا کا نام کیا ہے، تیری امی کا نام کیا ہے، اس کے ماں باپ ہیں؟ اللہ، بس آخر میں ایک دلیل ختم نبوت پر سنیے اور بات ختم۔ ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، الحمدو کی صورت کے بعد بچے نے تو اس کا ترجمہ سنا دیا، اب ترجمہ چھوڑیے، الف لام میم پڑھتے ہیں، اسی میں ایک دو آیت کے بعد کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ متقین لوگ، اہل ایمان کون لوگ ہیں؟ جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کن چیزوں پر؟ جو فرمایا گیا غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی۔ تو ہمارے پیارے نبی پر کیا نازل ہوئی؟ قرآن ہے نا، جو آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذرا توجہ دیجیے، جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، ادھر دیکھیے سمجھ جائیے گا، جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ پہلے انبیاء کا یہ عمل رہا کہ اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرتے اور بعد والوں کی خوشخبری سناتے تھے، اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرتے اور بعد والے کی خوشخبری سناتے۔ لیکن جب حضور انور دو جہاں کے پیغمبر، محبوب رب اکبر، شافی محشر، شافی کوثر، حضور رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، جن کا اشارہ بھی دی، جن پر ہمیں اور آپ کو یقین پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ نے آپ کو بھیجا اور آپ پر کتاب ہدایت اور آخری کتاب نازل ہوئی، تو اس میں اللہ کے نبی پر کون سی بات نازل ہو رہی ہے؟ جو آپ پر اور آپ سے پہلے، بس جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے، آپ کے بعد کا تذکرہ نہیں، آپ کے بعد کا تذکرہ نہیں۔ یہ آیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس بات کو مان لینا۔ اور خود ہمارے نبی نے بتلا دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ پروردگار عالم سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عقیدہ توحید پر، عقیدہ رسالت اور ختم نبوت پر کامل یقین کے ساتھ زندگی گزارنے اور اپنے بہو بیٹیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس بات کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے پیاروں، اللہ کے لیے آپس میں محبت کے ساتھ رہیے۔ تمام دین کا خلاصہ اگر میں آپ کو ایک لائن میں بتاؤں تو محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ اللہ کے لیے آپس میں محبت کے ساتھ رہیے۔ اس دھرتی پر اللہ کے نظر میں سب سے بہترین وہ ہے جو حق پر ہونے کے باوجود دوسروں سے محبت کرے، غلطی کو معاف کر دے۔ اللہ کی نظر میں، اللہ اس کے رسول کے نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہیے، محبت کے ساتھ رہیے۔ اپنے ماں باپ سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت، عام مسلمانوں سے محبت، عام انسانوں سے محبت۔ اسلام تو وہ پاکیزہ مذہب ہے جو غیر مسلموں سے بھی اچھے تعلقات اور ان سے محبت کرنے کے لیے اور شفقت کرنے کے لیے سکھاتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی غیر مسلم بھی ہو، کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ہو، اللہ نے یہ حکم دیا، نبی کی یہ شریعت کہتی ہے کہ ہم اسے تکلیف نہ دیں۔ اے مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتلاؤ، ہم مسلمانوں کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف دینا، ان کا حق دبانا کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اللہ، اپنے ماں باپ پر ظلم کرنا، ان کی بے عزتی کا سامان بننا کتنا بڑا دکھ، کتنے بڑے دکھ کی بات ہوگی؟
اور کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہو گئی، طبیعت میری ناساز ہے، پروردگار عالم سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو ضرور عقیدہ ختم نبوت اپنے علم کے مطابق بتائیے گا، نہ معلوم ہو تو اپنے امام صاحب سے پوچھیں۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں۔